بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 50 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر کتاب الطہارت کا باب فرض الرجلین فی وضوء الصلاۃ کا چھٹا حصہ پڑھیں گے۔ اس چھٹے حصے کے اندر دو باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ صاحب حضرات کے اس بات میں تو اختلاف ہے کہ ارجلکم ہے یا ارجلکم ہے، لیکن سب صحابہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پاؤں کا وظیفہ وضو کے اندر ان کو دھونا ہی ہے۔ اور دوسرا، ان حضرات کی طرف سے ایک اعتراض ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا وظیفہ مسح ہے۔ اس اعتراض کا جواب نظر تحاوی کی صورت میں۔ چلتے ہم آج کے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد روی عن جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کانوا یغسلون، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت سے یہ بات مروی ہے کہ وہ وضو کے اندر پاؤں کو دھویا کرتے تھے۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں، اگرچہ صحابہ اور تابعین کے درمیان میں قرأت کے سلسلے میں اختلاف تو ہے، لیکن حکم غسل میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی اس کا فغسلوا وجوہکم ارجلکم کا عطف فغسلوا وجوہکم پر ہے، یا وامسحوا برؤوسکم پر ہے، یا ارجلکم ہے یا ارجلکم ہے، اس میں اختلاف تو ہے، مگر سب صحابہ اور تابعین کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ پاؤں کا وظیفہ وضو کے اندر ان کو دھونا ہے، غسل ہے۔ چنانچہ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے میں کہ حکم غسل میں صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، 4 صحابہ کا عمل اور ایک تابعی کا فتویٰ 7 اسناد کے ساتھ پیش فرمایا ہے۔ ابھی ہم ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقد روی عن جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کانوا یغسلون، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ وہ پاؤں کو دھویا کرتے تھے۔ فمما روی فی ذالک، ان اصحاب میں سے بعض صحابہ کی روایات یہ ہیں: ما حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی عن ابراہیم قال قلت للاسود اکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یغسل فقال نعم کان یغسلہما غسلا۔ ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اسود سے دریافت کیا کہ کیا حضرت عمر فاروق پاؤں کو دھویا کرتے تھے؟ فقال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں، کان یغسلہما غسلا، وہ ان کو خوب مل کر دھویا کرتے تھے۔ وبہ قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابو الاحوص عن مغیرۃ عن ابراہیم قال توضأ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فغسل قدمیہ۔ حضرت مغیرہ رحمہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ یہ 2 سنتوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، وضو کے اندر ان کو دھونا ہے، نہ کہ مسح کرنا۔ وبہ قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا ابو ربیعہ قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی حمزہ قال رأیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم یغسل رجلیہ ثلاثا ثلاثا۔ ابو حمزہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں پاؤں کو وضو میں 3 دفعہ دھویا کرتے تھے۔ یہ ایک سند حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو ثابت کر رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ تھا
کہ وہ وضو کے اندر پاؤں کو دھویا کرتے تھے، تو اس سے ثابت ہوا پاؤں کا وظیفہ غسل ہے نہ کہ مسح۔ وبه قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال أخبرنا ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ابن المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ مرة وكان إذا غسل ذراعيه كاد أن يبلغ نصف العضد ورجليه إلى نصف الساق۔ ابن المجمر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھوتے ہیں، اور جب وہ اپنے بازو دھوتے ہیں تو قریب نصف عضو تک دھوتے، اور اسی طرح دونوں پاؤں دھوتے تو نصف پنڈلی تک دھوتے ہیں۔ فقلت له فی ذلک، تو میں نے اس سلسلے میں ان سے عرض کیا، فقال اريد ان اطيل غرتی، تو فرمانے لگے میں یہ چاہتا ہوں قیامت کے دن میرا سفید نشان طویل ہو۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من الوضوء ولا یاتی احد من الامم کذالک، میری امت قیامت کے دن وضو کی وجہ سے روشن اعضاء والی ہوگی، اور کوئی امت بھی اس طرح نہیں آئے گی۔ یہ ایک سند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے، اور جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں کو بازوؤں تک اور پیروں کو نصف پنڈلوں تک دھویا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مجمر رحمہ اللہ نے سوال کیا، آپ اتنا مبالغہ کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے امت وضو کے آثار و نشانات کی وجہ سے دوسری امتوں کے درمیان اس طرح چمکتی ہوئی ممتاز ہوگی جس طرح ابلغ گھوڑا دوسرے گھوڑوں سے چمکتا ہوا ممتاز ہوا کرتے ہیں، اور باقی دوسری امتوں کی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ پاؤں کا وظیفہ وضو کے اندر غسل ہے نہ کہ مسح۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن مجاهد انه ذكر له المسح على القدمين فقال كان ابن عمر يغسل رجليه غسلا وانا اسكب عليه الماء سكبا۔ ابو عوانہ نے ابو بشر رحمہ اللہ سے بیان کیا، ابو بشر نے مجاہد سے نقل کیا کہ میں نے ان کے سامنے پاؤں پر مسح کا ذکر کیا، تو مجاہد رحمہ اللہ فرمانے لگے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کو خوب دھوتے تھے اور میں ان پر پانی بہاتا تھا۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلا۔ ابو بشر نے مجاہد رحمہ اللہ سے اور مجاہد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشوني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم كان يغسل رجليه اذا توضأ۔ عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تھے تو اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے۔ یہ تین سنتوں کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ وہ اپنے وضو کے اندر اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وضو کے اندر پاؤں کا وظیفہ غسل ہے نہ کہ مسح ہے۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام عن عبد الملك قال قلت لعطاء أبلغك عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على القدمين قال لا۔ عبد الملک العظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عطا رحمہ اللہ سے عرض کیا کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کے بارے میں یہ بات پہنچی کہ انہوں نے پاؤں پر مسح کیا ہو؟ تو حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں۔ تو یہاں ما قبل میں یہ بات آئی تھی کہ قرات میں اگرچہ صحابہ و تابعین کا اختلاف ہے، لیکن غسل رجلین کے حکم پر سب کا اتفاق ہے،
اسی کو ثابت کرنے کے لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے 4 صحابہ کا عمل اور ایک تابعی کا فتویٰ 7 سنتوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہاں تک پہلی بات تھی آج کے سبق کی۔ آگے دوسرا جو اعتراض ہے مسح رجلین والوں کا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے اس عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر تشریح دیکھیں گے۔ وَقَدْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّ النَّظْرَ يُوجِبُ مَسْحَ الْقَدَمَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ۔ ایک گمان کرنے والے نے گمان کیا ہے کہ نماز کے وضو کے اندر پاؤں پر مسح کو قیاس واجب کرتا ہے۔ قال وہ کہتے ہیں لِأَنِّي رَأَيْتُ حُكْمَهُمَا بِحُكْمِ الرَّاسِ أَشْبَهَ، کہ ہم نے دیکھا کہ پاؤں کا حکم سر کے حکم کے زیادہ مشابہ ہے۔ لِأَنِّي رَأَيْتُ الرَّجُلَ إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ فَصَارَ فَرْضُ التَّيَمُّمِ، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جب پانی نہ پائے تو اس کے لیے فرض یہ ہے کہ وہ تیمم کرے۔ یمم وجہہ ویدیہ ولا یمم رأسہ ولا رجلیہ، وہ چہرے اور ہاتھوں کا تیمم کرتا ہے نہ کہ سر اور پاؤں کا۔ فلما كان عدم الماء يسكت فرض غسل الوجه واليدين الى فرض آخر هو التيمم ويسكت فرض الراس والرجلين لا الى فرض، جب پانی کا نہ ہونا چہرے اور ہاتھوں کے دھونے کے فرض کو ساکت کرتا ہے، دوسرے فرض کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا فرض تیمم ہے، اور وہ سر اور پاؤں کے فرض کو دوسرے فرض کی طرف نہیں لے جاتا، بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ ثبت بذالک، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ان حکم الرجلین فی حال وجود الماء کا حکم الراس، کہ پاؤں کا حکم پانی کے موجود ہونے کی صورت کے اندر سر کے حکم کی طرح ہے، لا کا حکم الوجہ والیدین، نہ کہ ہاتھوں اور چہرے کے حکم کی طرح۔ اس عبارت کے اندر فریق اول یعنی وہ لوگ جو مسح رجلین کے قائل ہیں ان کی طرف سے ایک قیاس پیش کر کے اعتراض کیا جا رہا ہے۔ وہ حضرات کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پاؤں کا حکم سر کے حکم کے زیادہ مشابہ ہے، وہ اس اعتبار سے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم واجب ہوتا ہے، اور شریعت نے تیمم کی صورت میں صرف چہرہ اور ہاتھوں کے مسح کا حکم دیا، سر اور پاؤں کے مسح کا حکم نہیں دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں چہرہ اور ہاتھ کا فریضہ تو ساقط ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا فریضہ یعنی تیمم واجب ہو جاتا ہے، اور سر اور پیروں کا وظیفہ فریضہ بالکل ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بدلے کوئی دوسرا فریضہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی کو یوں بیان کیا فلما كان عدو الماء يسكت فرض غسل الوجه واليدين الى فرض آخر وهو التيمم ويسكت فرض الراس والرجلين لا الى فرض، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح پانی نہ ہونے کی صورت میں پاؤں کا حکم سر کے مشابہ ہے، اسی طرح پانی ہونے کی صورت میں بھی پاؤں کا حکم سر کے مشابہ ہونا چاہیے، اور مسح راس کی طرح مسح رجلین بھی واجب ہونا چاہیے، جس کو یہاں ثابت کر دیا۔ ثبت بذالک ان حکم الرجلین فی حال وجود الماء کا حکم الراس لا کا حکم الوجہ والیدین فکان من الحجت علیہ فی ذالک۔ مذکورہ نظیر اور قیاس اور اعتراض کا جواب یہاں سے امام طحاوی دے رہے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فکان من الحجت علیہ فی ذالک، تو اس سلسلے میں ان کے خلاف دلیل یہ ہے کہ انا رأینا اشیاء یکون فرضها الغسل فی حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا الى فرض من ذلك الجنوب۔ ہم نے بہت سی چیزوں کو دیکھا کہ جن کا فریضہ پانی ہونے کی حالت میں غسل ہے، پھر پانی نہ ہونے کی صورت میں ان کا فریضہ لا الہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، من جملہ ان چیزوں میں سے جنبی بھی ہے۔ علیہ ان یغسل سائر بدنہ بالماء فی حال وجودہ، اس پر لازم ہے
پانی کے موجود ہونے کی حالت میں پورے بدن کو پانی سے دھو لے۔ وَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ فِي وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرے۔ فَأُسْقِطَ فَرْضُ حُكْمِ سَائِرِ بَدَنِ بَعْدَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ لَا إِلَى بَدَلٍ۔ تو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ اس کے پورے بدن کا فریضہ لا الہ بدل ساکت ہو گیا، اس کا فریضہ ساکت ہو گیا اور بدل نہیں ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ أَنَّمَا سَكَتَ فَرْضٌ مِنْ ذَلِكَ لَا إِلَى بَدَلٍ كَانَ فَرْضُ فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ هُوَ الْمَسْحُ۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جن اعضاء کا فریضہ لا الہ بدل ساکت ہوا ہے ان کا فریضہ پانی موجود ہونے کی صورت میں مسح ہو۔ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَكُونُ سُقُوطُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي حَالِ عَدْمِ الْمَاءِ لَا إِلَى بَدَلٍ بِدَلِيلٍ أَنَّ حُكْمَهُمَا كَانَ فِي حَالِ وُجُودِ الْمَاءِ وَالْمَسْحُ۔ تو اسی طرح پانی نہ ہونے کی حالت میں پاؤں کے فریضے کا لا الہ بدل ساکت ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پانی ہونے کی صورت میں ان کا وظیفہ مسح ہوا۔ فَبَطَلَتْ بِذَلِكَ عِلَّةُ الْمُخَالِفِ إِذَا كَانَ قَدْ لَازِمَهُ فِي قَوْلِ مِثْلُ مَا أَلْزَمَ خَصْمَهُ، لہذا فریق مخالف کا استدلال باطل ہو گیا اس لیے کہ اس پر بھی وہی اعتراض لازم آ گیا جو اس نے اپنے مخالف فریق پر لگایا تھا۔ اس عبارت کے اندر صاحب کتاب رحمہ اللہ امام طحاوی رحمہ اللہ ان حضرات کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ کا قاعدہ کلیہ درست نہیں ہے، کیونکہ بہت سی اشیاء ایسی ہیں جن میں پانی ہونے کی حالت میں جن اعضاء کا دھونا فرض تھا مگر پانی نہ پائے جانے کی حالت میں وہ بالکلیہ ساکت ہو گئے، کسی بدل کی طرف منتقل نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک جنابت والا جنبی شخص ہے اور اس کو لازم ہے کہ پانی پانے کی صورت میں تمام بدن دھوئے، اور جب پانی نہ ہو تو اس کے لیے تیمم میں صرف چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر مٹی کا ملنا بدل ہے، باقی تمام جسم کسی بدل کے بغیر ساکت ہو گیا۔ اب آپ فیصلہ فرمائیں کہ پانی ہونے کی حالت میں آپ اپنے قیاس کے مطابق صرف چہرہ اور ہاتھوں کے دھونے سے غسل جنابت کے درست ہونے کا حکم فرمائیں گے یا پھر اپنے قاعدہ کلیہ کو ساکت کریں گے؟ بس اس بات سے ثابت ہوا کہ سقوط الا بدل اور سقوط بلا بدل مسح قدمین کی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور تیمم میں فرض قدمین کا سقوط بلا بدل سر پر مسح کرنے کے حکم سے یکسانیت ثابت نہیں کر سکتا۔ پس مخالف کی علت کے بطلان سے اس کے اعتراض بھی باطل ہو گیا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، جس کے اندر ہم نے امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو شروع کے اندر بات ذکر کر دی تھی کہ اگرچہ قرات کے اندر اختلاف ہے لیکن صحابہ کا اور تابعین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے۔ 7 دلائل سے صحابہ اور تابعین کے عمل سے اس بات کو ثابت کیا، وہ 7 دلائل ہم نے پڑھے۔ پھر فریق اول کی جانب سے ایک قیاس کی صورت میں اعتراض کیا گیا، اس اعتراض کا جواب آخر میں دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔